السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے، آمین ثم آمین۔ تو جی صبح کا ٹائم ہے اور بن رہے ہیں یہاں پر پراٹھے اور ناشتہ بنا رہی تھی، میں نے سوچا کہ چلے جی آج پراٹھوں سے شروع کیا جائے۔ تو یہاں پر بن رہے ہیں پراٹھے اور چھوٹا بیٹا میرا آیا ہوا ہے تو آج اس کا فرسٹ ڈے ہے صبح، تو کل شام آیا تھا اور کل چلا جائے گا، تو بس آج صبح میں پراٹھے بن رہے ہیں اور یہ ناشتہ بن رہا ہے، پراٹھے بناؤں گی، انڈے بناؤں گی اور چائے میری بن رہی ہے۔ اور تو کافی ٹائم کے بعد آتا ہے اور بس چاہتا ہے کہ ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھائیں، تو بس یہاں پر پراٹھے کی فرمائش ہوتی ہے۔ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی سالن نہیں، انڈا بھی بہت مشکل سے کھاتا ہے وہ، ورنہ اچار اور اگر چنے کا سالن ہے تو وہ بھی چلتا ہے اور بالائی سے بھی کھا لیتا ہے، لیکن یہ کہ انڈا وغیرہ ذرا کم کھاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ آج چلو جی انڈے بنا لیے جائیں، کبھی کبھی کھانے چاہیے۔ تو اور ماشاء اللہ آج کل گیس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اچھی آ رہی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب گیس آتی ہوتی ہے اور اس میں ہم آسانی سے کھانا بناتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور بس سلنڈر پہ اتنا اچھا کھانا نہیں بنتا۔ تو بس جی یہ یہاں پر پراٹھے بس ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ میں نے بنا رہی ہوں ہاف فرائی انڈے بنا رہی ہوں بیٹے کے ولید کے لیے بھی اور ان کے ابو کے لیے بھی، تو دونوں کو ناشتہ دوں گی اور پھر میں اپنا ناشتہ تیار کروں گی۔ تو جب بھی میرا بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے میں بنا کر مطلب گھر والوں کو دسترخوان لگا دیتی ہوں، بھائی میرے لیے آپ لوگ کیوں انتظار کریں، میں بھی بنا کر آ ہی جاؤں گی کھانے کے لیے، لیکن یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے بنا کر جینٹس کو دے دیا جائے۔ ایک مطلب یہ کہ تسلی ہوتی ہے کہ گرم گرم ناشتہ کر لیا اور بس انڈے فرائی کر رہی ہوں، ہاف فرائی انڈے بنا رہی ہوں۔ اور اگر زردی تھوڑی سی بھی پک جاتی ہے نا تو میرے بچے بالکل نہیں کھاتے، تھوڑی سی بھی پک جاتی ہے تو صرف ایگ وائٹ کھا کے اور زردی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے مجھے بہت دیکھ بھال کر کے انڈے فرائی کرنے پڑتے ہیں۔ تو تھوڑے زیادہ آئل کی کوانٹٹی رکھ کر فرائی کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر آئل بالکل نچوڑ کر اور پھر انڈوں میں نے ڈال دی ہیں موٹی موٹی کالی مرچیں کوٹ کر اور نمک، اور جی یہاں پر ہو گئی ہے چائے بھی تیار۔ اور ناشتے سے فارغ ہو کر اور جناب آ گئی ہوں میں کچن میں دوبارہ سے، اور اب بس شروع ہو گئی ہے یہاں پر صفائی۔ تو چولہا وغیرہ بہت اچھی طرح صاف کر لوں گی اور سلیبس وغیرہ مطلب سرفیس وغیرہ سارا، اور یہ میرا ہو رہا ہے بوائل پانی جو کہ پینے کے لیے ٹھنڈا کرنا ہے، کولر میں ڈالنا ہے، اور بس یہ کام سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو شیئر کروں گی آپ سے کہ پورا دن اور اتنے سارے کام کس طرح سے مینیج کرتی ہوں۔ جی ہاں جی، بہت سارے کام ہوتے ہیں اور ان کو مینیج کیا جاتا ہے، مینیج کر لیں گے تو آپ کے لیے کام ہو جاتا ہے آسان، کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمام کام بہت طریقے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ گھر کا کی صفائی ہے اور دیگر کام ہوتے ہیں، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں، جی گھر کو ٹائم دینا ہے، اسٹیچنگ بھی کرنی ہے،
اسٹچنگ کی کلاس بھی کرنی ہے، تو وہ سب آپ کے ساتھ کسی دن میں شیئر کروں گی ایک ویڈیو میں کہ میں کس طرح سے اپنے پورے دن کو مینیج کرتی ہوں۔ تو بہت سارے لوگ سن کر کہتے ہیں کہ آپ تھکتی نہیں ہیں، تو یہ تھکن نہیں بلکہ انسان اور زیادہ، میں سمجھتی ہوں، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور جی کچن ہو گیا صاف، برتن واش ہو گئے، کچن میرا بالکل کلین ہو گیا، اور اب آ گئی ہے صحن کی باری، کیونکہ جھاڑو میں سب جگہ سے لگا چکی ہوں، اور اس کے بعد ہو رہا ہے صحن واش ہو رہا ہے، اور وائپر لگا رہی ہوں اور کلین کر رہی ہوں۔ اپنے ہاتھ سے کلین کر کے، صفائی کر کے، ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو کام سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کبھی تنگ نہیں آئی، کبھی پریشان نہیں ہوئی، اور بڑی دلچسپی کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ اور ایک بات بڑے مزے کی ہے کہ میں اکیلے میں، اور یہ دیکھیں جی میرے کپڑے بھی واش ہو چکے، اور یہ کپڑے، اور کل بہت بارش ہوئی تھی لیکن آج دھوپ نکل آئی ہے، اور موسم بس ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی سردی کی آمد ہے۔ اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ ایک بورڈ لگا ہوا، تو یہ ہے میرے اسٹیچنگ کی کلاس کا بورڈ۔ اچھا جی، یہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون سی مرچ ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو ضرور بتائیے گا کمنٹس میں۔ تو یہ میں بڑے دنوں سے، بہت دنوں سے، اور اچھا جی چلیں میں بتا دیتی ہوں۔ یہ ہے کشمیری مرچ۔ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ریڈ کلر کے لیے، یعنی کسی بھی کھانے میں ریڈش کلر دینے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں بڑے دنوں سے امتیاز اسٹور پہ بھی اور سب جگہ میں بہت ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں مل رہی تھی، کیونکہ اس سے بہت سارے شیزوان سوس بنتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس سے بنتی ہیں، بہت سارے کھانوں میں ڈلتا ہے یہ، اس کا پیسٹ ہو تو یا پاؤڈر ہو تو بہت سارے کھانوں میں ڈلتا ہے۔ اور یہ آخر کار مجھے کوئی 6 مہینے کے بعد ڈھونڈ ڈھونڈ کے میرا جانا ہوا لالو کھیت، اور وہاں سے مجھے جی مل گئی ہول سیل کی دکان سے۔ تو بس میں نے تو جلدی سے ایک پاؤ لے لی، اور یہ ایک پاؤ بہت زیادہ، کیونکہ اس کا ریڈ کلر تو ہوتا ہی ہے، اس کا جو مطلب گودا جو کہتے ہیں نا، مسالہ جو ہوتا ہے، گودا جو ہوتا ہے، وہ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، مطلب تھوڑی سی کوانٹٹی آپ ڈالیں گے تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بس یہ رات کو میں نے اس کو بھگو کر رکھ دی تھی، اور یہ بغیر بھیگے نہیں پیسیں گی۔ بڑی بڑی مشینوں میں تو ہو سکتا ہے کہ پاؤڈر پیستے ہوں، لیکن یہ کہ گھر میں کسی صورت بھی۔ اچھا، دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو اس کا پاؤڈر بنانا ہے تو اس کو پہلے آپ گرم کریں گے، مطلب اچھا بھونیں گے، اور اس کے بعد تو وہ پھر جب پاؤڈر بنتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پیپریکا۔ پیپریکا پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ اسی کا پاؤڈر ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو، مطلب یہ کہ بہت زیادہ نرم سافٹ سی ہوتی ہیں یہ، اور یہ بالکل مکسی جار میں اس طرح نہیں پیس سکتی۔ تو جی یہ میں ایک پاؤ لائی تھی، اور ماشاءاللہ سے یہ اتنی ساری ہو گئی ہیں، اور سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں نے بھگویا تھا یہ وہ پانی ہے، اور پانی میں بھی اتنا زیادہ کلر آ گیا ہے۔ تو میں تھوڑا تھوڑا پانی اس کے ساتھ ڈالتی جا رہی ہوں، اور اس کو ایک پیسٹ بناتی جا رہی ہوں۔ تو بس پس چکا ہے، اور آخر کا جو بچا ہے وہ دکھاؤں گی آپ کو کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ تمام پیسٹ میں نے اس کا اسٹرینر میں چھان کے پیسٹ نکال لیا ہے اس طرح، اور اس کی باٹلز بھر کے میں رکھ دوں گی فریزر میں۔ اور یہ ہیں جو بیج کے ساتھ ہے، تو یہ بھی میرے کام آئے گا، یہ پھینکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو جی یہاں پر یہ میں باٹلز بنا لوں گی اس کی، اور اس کو میں فریز کر دوں گی۔ بس جی ہو گئی میں 1 1.5 سال کے لیے بالکل فارغ۔ میرے پاس شملہ مرچ بڑی ڈھونڈنے کے بعد ملی ہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ
آج مل گئی ہیں اور یہ بہت ساری ریسیپیز میں کام آتی ہیں، تو بڑے دنوں سے تلاش تھی۔ ابھی تک میں یقین جانے کہ پیپریکا پاؤڈر سے کام چلا رہی تھی، کسی میں بھی کشمیری چیز مرچ کی ضرورت ہوتی تھی تو میں وہاں پیپریکا یوز کر رہی تھی۔ تو جی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے ہماری کشمیری مرچ کا پیسٹ بن کے تیار، اور یہ جا رہا ہے فریزر میں، اور یہ بوٹل فریزر میں چلی جائیں گی، اور جو میں نے تھوڑا سا جو بیج کے ساتھ ہے وہ بھی میں رکھوں گی یوز کرنے کے لیے۔ کسی بھی سالن میں آپ ڈال دیں تھوڑا سا ریڈش کلر آ جاتا ہے۔ تو بس یہی طریقے ہیں میرے۔ اور جی یہاں پر بن رہا ہے آلو میتھی، تو آلو میتھی کی سبزی بنا رہی ہوں میں، اور بس یہ بھی تیار ہو جائے گی۔ اور اچھا میں اس میں ثابت مرچ ڈالتی ہوں، اور یہ ثابت مرچ جب اتنی مرچ جتنی کہ مجھے چاہیے ہوتی ہیں تو مجھے اگر ایکسٹرا لگتی ہیں تو میں ثابت گول مرچ اس سے نکال لیتی ہوں، کیونکہ مجھے بڑی پسند ہے یہ۔ اچھا میں لہسن کی چٹنی بھی ڈالتی ہوں اور ثابت مرچ بھی ڈالتی ہوں، تو بس جتنی مجھے اگر مرچ چاہیے ہوتی ہیں سالن کے اندر میں اتنی رکھتی ہوں، اور باقی مرچیں میں باہر